طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ. ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ. ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ. ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ. ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ. ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ. ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ. اللہ جہنم کا دروازہ کھولے گا، سارے جنت والوں کو متوجہ کرے گا. دیکھو تو ایک جماعت نظر آئے گی جن کے ناخن لمبے لمبے لوہے کی طرح، اور وہ اپنی جسم کو خارش کر رہے ہوں گے. خارش کرتے کرتے خون نکلا، پھر خارش کر کے اپنی بوٹیاں ادھیڑ دیں گے، خارش ختم نہیں ہوگی. اور بوٹیاں ادھیڑتے سارا گوشت نیچے پڑا ہوگا، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا رہ جائے گا. یہ آپ کیا سمجھیں کہ یہ صرف 2.5 فٹ کی چھاتی؟ نہیں، ان کا جسم اس وقت اتنا بڑا ہوگا کہ ان کی چھاتی پر یہاں سے گھوڑا دوڑایا جائے اور وہ 3 دن اور 3 رات مسلسل دوڑتا چلا جائے تو تب جا کے دوسرا کندھا آئے گا. اتنی بڑی چھاتی کا یہ مالک بن چکا ہے. اس کا ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، 10 میل لمبا تو دانت ہوگا. اس کے حساب سے ہاتھ، اس کے حساب سے چھاتی. یہ جو راند ہے، یہ یمن میں ایک پہاڑ ہے بائغا، وہ بھی 10 15 20 میل، میں نے دیکھا نہیں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اس کی لمبائی چوڑائی، لیکن اونٹ کے برابر ہی ہوگا چونکہ اونٹ اور بیضا کو ملا کے کہا گیا ہے. اتنی بڑی ران ہے اور وہ ادھیڑ رہا ہے اور ساتھ چیخ و پکار ہے، ساتھ جہنم کی آگ ہے، ساتھ بچھو شام کا کاٹنا ہے. جب ادھر سے چہرے سے نوچ لے گا، آنکھیں نکال لے گا، دیکھے گا پھر بھی صحیح، اپنے رخسار نوچ لے گا، اپنے بازو نوچ لے گا، اپنا سینہ، اپنے رانے، سب کچھ نیچے پھینک دے گا، پر خارش ہڈیوں کے اندر اتر چکی ہوگی. جب جسم سارا گوشت سے ننگا ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا تکلیف ہو رہی ہے، کہے گا بڑی تکلیف ہے. اللہ فرمائے گا اب یاد آیا جو تو دنیا میں میرے بندوں کو ستاتا رہا. ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين،
ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين، یہ اس کی جزا ہے جو تو دنیا میں میرے بندوں کو ستاتا رہا۔ دیکھو فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، آج تم منبروں پہ ہو گئے، تم عرشوں پہ ہو گئے، تم تختوں پہ ہو گئے، اور وہ بیڑیوں میں ہوں گے، وہ توق میں ہوں گے، اور جہنم کے چھول ان پر لپٹ چکے ہوں گے۔ اب آج ایمان والوں کے ہنسنے کی باری ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے میرے بھائیوں، یہاں بڑے بڑے مقربین سولیوں پہ لٹک گئے، ویسے اس وقت تو کافی تھے، بعد میں ایمان لائے، ان کے ہاتھوں حمزہ جیسا چچا شہید ہو رہا ہو، عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھوں آپ کے منہ میں پتھر پڑ رہا ہو اور دانت ٹوٹ کے باہر آ رہے ہوں، عبداللہ بن قمیہ کافر کے ہاتھوں آپ کے کندھے میں تلوار اتر رہی ہو، سر پہ تلوار لگ رہی ہو، اور سر میں بھی زخم اور کندھے کے بھی زخم، اتنی بڑی ہستی کو آ رہا ہو، ایک کافر کے ہاتھوں، ایک مشرک کے ہاتھوں، یہ دونوں تو کافر ہی مر گئے تھے، عتبہ بن ابی وقاص بھی اور عبداللہ بن قمیہ بھی۔ چاک ہو رہا ہو، کلیجہ چبایا جا رہا ہو، آنکھیں نکالی جا رہی ہو، کان کاٹے جا رہے ہو، ناک کاٹا جا رہا ہو، اور اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ بجلیاں کیوں نہ کڑتی، آسمان کیوں نہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ تھر تھرائی، نہیں، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ ہمیں اطمینان ہے، ہم تو فیصلہ باد کے نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کے نہیں ہیں، پاکستان ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ملک کے غلام نہیں ہیں، ہم دھرتی کے غلام نہیں ہیں، ہم ملک و مال کے غلام نہیں ہیں، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں جس نے کلمہ پہنچایا ہم اس کے غلام ہیں، جس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا چلا گیا ہم اس کے غلام ہیں، جس نے اپنے بچے قربانی کے لیے پیش کر دیے۔ حسین کی شہادت کے بعد امت کو تسلی پکڑنی چاہیے کہ ہاں ہماری اولادیں بھی ذبح ہو سکتی ہیں۔ حسین کے بچوں کے گلوں میں تیر پار ہونے کے بعد امت کو تسلی پکڑنی چاہیے ہماری اولادوں کے گلے بھی کاٹے جا سکتے ہیں، اور ان پاکیزہ بیٹیوں کے دوپٹے تار ہونے کے بعد زینب جیسی مقدس طاہر پوتر پاکیزہ خاتون کے جسم کا لباس تار ہونے کے بعد ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے اگر ہماری بیٹیوں پر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، ہمارے بچوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہم راہی ہیں، ہم مسافر ہیں، کہیں صحرا دیکھیں گے، کہیں سایہ دیکھیں گے، کہیں سبزہ دیکھیں گے، ہماری یہ منزل نہیں ہے۔ رغباً الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ہماری منزل نہیں، جن کی منزل دنیا ہے انہیں پاکستان مبارک ہو، جن کی منزل دنیا ہے انہیں حکومت مبارک ہو، جن کی منزل دنیا ہے انہیں مال و متاع مبارک ہو، انہیں کلب مبارک ہو، انہیں شرابیں مبارک ہو، انہیں گانے بجانے مبارک ہو، انہیں ناچنا کودنا مبارک ہو، اور جن کی منزل آخرت ہے وہ صبر کرو، انتظار کرو، ایک دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے، ہم راہی ہیں، مسافر ہیں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے لکے نامیوں کے نشاں کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاتی بہارا، خریدنے کی کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی تھا تو سارا، جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ حسرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہمیں پتا ہے ہم نے ویسے بھی مر جانا ہے، کیا ہمیں موت نہیں آئے گی، کیا ہمیں موت ایسی طاقت ہمیں موت سے بچا لے گی، زمینی طاقتیں ہمیں موت سے بچا لیں گی؟ سنو تو صحیح، یہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بستر پر لیٹے ہوئے کہہ رہا ہے کاش کہ میں بستر پہ مرنے کی بجائے سینے پہ تیر کھاتا یا نیزے کا زخم ہوتا یا تلوار کا گھاؤ ہوتا جو میرے وجود کو کاٹ کے رکھ دیتا، دیکھو میں عورتوں کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں۔ ہم ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا سنو، دعا عبداللہ بن جہاز کی دعا سنو،
ساتھ آؤ، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. کہاں کرو کہ یا اللہ کل جب لڑائی ہو، اوت کا میدان گرم ہونے والا ہے، مارکا بڑا گرم ہونے والا ہے اور لشکر سامنے آتے، یا اللہ جب لڑائی کا میدان گرم ہو تو ایک کافر میرے اوپر مسلط فرما، میں اس پہ زوردار حملہ کروں، وہ مجھ پہ زوردار حملہ کرے، میں اس سے ٹکراؤں، وہ مجھ سے ٹکرائے، پھر وہ مجھے قتل کر دے. یہ کیا دعا ہے؟ ہماری ہار بھی سطح ہے، ہمارے مقدر میں ہار ہے ہی نہیں. اگر مر جانا، شکست کھا جانا، گھروں کا جل جانا، سلطنتوں کا ٹوٹ جانا، ملک کا چھن جانا، اگر لوگ ہار سمجھتے ہیں تو وہ ہمارا مطلب ہی نہیں سمجھے. یہ تو ہماری ہار ہی نہیں، ہماری جیت ہی ہے. اس راہ میں ہار ہے ہی نہیں، اس میں جیت ہی جیت ہے. اس کا ہارا بھی جیتا، جیتا تو پہلے ہی جیتا ہے. یا اللہ وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے کان کاٹ دے، پھر میرے ناک کو کاٹ دے، پھر انہیں پرو دے، ان کا ہار بنا دے. پھر تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے، عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں یا اللہ تیری رضا میں، تیرے عشق میں کاٹے گئے، تجھ پہ کاٹے گئے، تیرے لیے کاٹے گئے. اور آگے تو کہے صدقتا، ہاں تو سچ کہہ رہا ہے کہ میرے ہی لیے کاٹے گئے. اگلا بھی قبول کروا لیا کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دیں میرے لیے نہیں تھے، تو نے تو بہادری کے لیے کٹوائے، قومیت کے لیے کٹوائے. ہم ملک پہ مرنے والے نہیں ہیں، ملک پہ مرنے والا شہید ہی نہیں ہوتا، قوم پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا. ہم شہید قوم نہیں بننا چاہتے، شہید پاکستان نہیں، ہم شہید وفا بننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول کی غلامی کا مرنا شہادت ہے. پاکستان بھی بت ہے اگر ہمیں اللہ پاک سے ہٹا دے اور اللہ کے محبوب سے ہٹا دے. ہماری زندگی بت ہے اگر یہ مجھے اللہ کے رسول سے ہٹا دے. میری اولاد بت ہے اگر یہ مجھے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے ہٹا دے. میری تجارت، میری دکان یہ بت ہے اگر یہ مجھے اللہ کے رسول سے ہٹا دے. میرے گھر، میرے گھروں دے، میری زمینیں، میرے کھلیان، میرے باغات، میری کپاس و دھان، یہ میرے لیے بت ہے اگر مجھے میرے اللہ سے اور اس کے رسول سے ہٹا دے. نہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. ہمارا مرنا ہار نہیں ہے. کبھی کسی نے یزید کو جیتا ہوا لکھا، کبھی کسی نے حسین کو ہارا ہوا لکھا. یہ کربلائیں چلتی رہیں گی. جو موت کے سوداگر بن جائیں گے وہ بھی بازی جیتیں گے، اور جو پیٹ کے سوداگر بن جائیں گے ان کے لیے دنیا میں ذلت مقدر ہے اور آخرت میں جہنم مقدر ہے. اگر مرنا ہے تو پھر اللہ کے سامنے بھی آنا ہے، کوئی گلا نہیں. آنے والا دن ہے، دن آ رہا ہے، دور بھی نہیں ہے. اور اب تو ویسے بھی دور نہیں ہے، ہم تو ویسے قیامت کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور چلے گئے تو بس چھٹی ہو گئی، منزل مل گئی. سوچ رہے میرے بھائیو، ہاں تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے شام کو دیکھا عبداللہ بن جہش کے ناک کان کٹے ہوئے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے اسی طرح تھے جیسے عبداللہ نے اپنے اللہ سے مانگا تھا کہ مولا تجھ سے میرا سب کچھ کٹ جائے. بھائیو آج توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو. یہ شادیوں میں شہنائیاں بجانے کے دن نہیں ہے بھائی. شادیوں کو کرو، میں کب کہتا ہوں ایک شرعی تقاضا ہے، پر شہنائیاں بجانا، پٹاخے چھوڑنا، پھلجھڑیاں، دیکھو تو صحیح آج کتنے مسلمان ہیں جن کے بدنوں سے قوم کی پھلجھڑیاں ہیں. ہمارے لیے پھلجھڑیاں ہیں، گلاب کے پھول مہک رہے ہیں. آج ہوا بڑی خوشبودار ہے کہ چاروں طرف گل لالا ہی گل لالا ہے.
آج لالی ہے، لالی سرخی ہے، ہمارا گلستان آباد ہو گیا، اجڑا نہیں ہے، آباد ہو گیا. خوف تو رب الکعبہ، خوف تو رب الکعبہ. مسلمانوں سے صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ سینے میں نیزہ لگا، پار نکل گیا، گرنے سے پہلے کہا خوف تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرف الوداع کرتے ہوئے عبداللہ نے رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے سمجھا جدائی پہ آنسو بہ پڑے. 4 بیویاں ہیں عبداللہ بن رواحہ کی، غلام ہے، شیخ آدمی ہے، مدینہ چھوٹا ہے، بیویاں چھوٹی ہیں، گھر چھوٹا ہے تو رویا ہے. تو انہوں نے کہا سالمین غانمین سالمین غانمین. یہ ہماری زبان میں ترجمہ شل خیر نال جاؤ، شل خیر نال آؤ، شل خیر نال جاؤ، شل خیر نال آؤ. عربی میں سالمین غانمین. عبداللہ کا جواب سنو، ارے تم چھوٹا کھا گئے میرے آنسو سے. لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربة ذات فرح تخلف الزبدا. میں تو واپسی نہیں مانگ رہا، میں تو اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں اور ایک ایسی ضرب مانگتا ہوں جو میرے اندر کے جوش کو ٹھنڈا کر دے، جوش اڑائے، بلبلے پھینکے، پاگ پھینکے. اور چانتن بیدے حران مجہزتی تنفذ الاحشاء والکبدا. ایک ایسے نیزے کا وار مانگتا ہوں جو میرے کلیجے کو چیر دے، میری آنتوں کو چیر دے. میں تو اللہ سے یہ مانگ رہا، تم کہہ رہے ہو انشاءاللہ خیر نہ جاؤ، انشاءاللہ خیر نہ لو. اونٹوں پہ سوار ہوئے، زید نے حرکم کو پیچھے بٹھایا اور چلے. اور یہ شعر کہہ رہے اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرۃ 40 بعد الحصائی فشانت انعم وخلات ذم ولا ارجع الى اهل برائي وجاء المسلمون لهاجروني بارض الشام مستنهى الطوائي وردت كل ذي نفس قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالي كالعبال ولا نخل اسافرها رواغي ادري وحي چل چل کہ آج میرا تجھ پہ آخری سفر ہے. میں واپس آنے کی تمنا لے کے نہیں نکلا، میں جا رہا ہوں ارض شام کی طرف. آج کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے باغات کو پانی ملا کہ نہ ملا، میری کھجوروں پر پولینیشن ہوئی کہ نہ ہوئی. کھجور کو ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے، کھجور ایک واحد پودا، ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے. خدا کوئی نہیں، میرے کسی نے جا کر میری کھجوروں پہ نر مادہ ملایا کہ پتہ نہیں نہ ملایا، کسی نے پانی دیا کہ نہ دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں تو اب آگے کی طرف جا رہا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو. یہ شہنائیوں کے دن نہیں، یہ پھلجھڑیوں کے دن نہیں ہے، یہ گانے بجانے کے دن نہیں ہے. توبہ کرو. آج کا امر توبہ ہے. توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، رونے دھونے کے سوا کوئی راستہ نہیں. توبہ ہے توبہ جو اللہ کے دروازے کھلوائے. مسجدیں بھرو، اتنے نمازی ہر نماز میں بناؤ. یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ یہ زمین سے اگے ہیں، یہ آسمان سے گرے ہیں. ان میں آدھے لگا لو باہر سے آئے ہوں گے، یہ آدھے تو گلستان کالونی کے بیٹھ رہے ہیں. یہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ اگر یہ آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے، اگر یہ آج بھی گانے کے ٹیپے نہیں توڑتے، اگر یہ آج بھی یہ عوریاں رقص نہیں دیکھنا چھوڑتے، اگر یہ آج بھی شہنائیوں اور ڈھولک کو نہیں توڑتے، تو پھر کب دن آئے گا؟ کب دن آئے گا جب ہماری آنکھ کھلے گی؟ کہ میرے بھائیوں، آج کے کرنے کا دن، آج کے جو کرنے کا کام ہے، آج کے کرنے کا کام توبہ ہے. مسئلوں کو بھرو. گلاب کے پھول میں کر گلاب
گلاب کے پھول مہک رہے ہیں. آج ہوا بڑی خوشبودار ہے تو چاروں طرف گل لالا ہی گل لالا ہے. آج لالی ہے لالی سرخی ہے. ہمارا گلستان آباد ہو گیا, اجڑا نہیں ہے, آباد ہو گیا. فوز تو ورب الکعبہ, فوز تو ورب الکعبہ. اسرتوں سے صحابی کیا کہہ رہا ہے, سینے میں نیزہ لگا, پار نکل گیا, گرنے سے پہلے کہا فوز تو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرف الوداع کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے سمجھا جدائی پہ آنسو بہ پڑے. 4 بیویاں ہیں عبداللہ بن رواحہ کی, غلام ہے, شیخ آدمی ہے, مدینہ چھوٹا ہے, بیویاں چھوٹی ہیں, گھر چھوٹا ہے تو رویا ہے. تو انہوں نے کہا سالمین غانمین سالمین غانمین. یہ ہماری زبان میں ترجمہ شاء خیر نال جاؤ, شاء خیر نال آؤ, شاء خیر نال جاؤ, شاء خیر نال آؤ. عربی میں سالمین غانمین. عبداللہ کا جواب سنو, ارے تم دھوکہ کھا گئے میرے آنسوؤں سے. لیکنی اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرح تخلف الزبدا. میں تو واپسی نہیں مانگ رہا, میں تو اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں اور ایک ایسی ضرب مانگتا ہوں جو میرے اندر کے جوش کو ٹھنڈا کر دے, جوش اڑائے, گوبر پھینکے, چاک پھینکے. اور چانکن بیدے حران مجہزۃ تنفذ الاحشاء والکبدا. ایک ایسے نیزے کا وار مانگتا ہوں جو میرے کلیجے کو چیر دے, میری آنکھوں کو چیر دے. میں تو اللہ سے یہ مانگ رہا, تم کہہ رہے ہو انشاءاللہ خیر نال جاؤ, انشاءاللہ خیر نہ لو. اونٹوں پہ سوار ہوئے, زید بن ارقم کو پیچھے بٹھایا اور چلے, اور یہ شعر کہہ رہے اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرۃ 40 بعد الحصائی فشامت انعم وخلات ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي وجاء المسلمون لغادروني بارض الشام مستنهر سوائي وردت كل ذي نفس قريب الى الرحمن منقطع العطاء هنالك لا ابالي طلع بال ولا نخل اصاصلها روائي قابل وطني چل چل کہ آج میرا تجھ پہ آخری سفر ہے. میں واپس آنے کی تمنا لے کے نہیں نکلا, میں جا رہا ہوں ارض شام کی طرف. آج کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے باغات کو پانی ملا کہ نہ ملا. میری کھجوروں پر پولینیشن ہوئی کہ نہ ہوئی. کھجور کو ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے, کھجور ایک واحد پودا, ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے. خدا کوئی نے کسی نے جا کر میری کھجوروں پہ نر مادہ ملایا کہ پتہ نہیں نہ ملایا, کسی نے پانی دیا کہ نہ دیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں تو اب آگے کی طرف جا رہا ہوں. میرے بھائی اللہ کے واسطے توبہ کرو. یہ شہنائیوں کے دن نہیں, یہ پھلچھڑیوں کے دن نہیں ہے, یہ گانے بجانے کے دن نہیں ہے. توبہ کرو. آج کا امر توبہ ہے. توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں, رونے دھونے کے سوا کوئی راستہ نہیں. توبہ ہے توبہ جو اللہ کے دروازے کھلوائے. مسجدیں بھرو, کتنے نمازی ہر نماز میں بناؤ. یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ یہ زمین سے اگے ہیں, یہ آسمان سے گرے ہیں. ان میں آدھے لگا لو باہر سے آئے ہوں گے, یہ آدھے تو گلستان کالونی کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ اگر یہ آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے, اگر یہ آج بھی گانے کے ٹیپے نہیں توڑتے, اگر یہ آج بھی یہ اڑیاں رقص نہیں دیکھنا چھوڑتے, اگر یہ آج بھی شہنائیوں اور ڈھولک کو نہیں توڑتے, تو پھر کب دن آئے گا؟ کب دن آئے گا؟
کہ ہماری آنکھ کھلے گی کہ میرے بھائیوں آج کے کرنے کا دن، آج کے جو کرنے کا کام ہے، آج کے کرنے کا کام توبہ ہے. مسلوں کو بھرو، کمائیوں سے حرام نکالو، یہ فحاشی کے بازار بند کرو، یہ گانے بجانے کی محفلوں کی بجائے قرآن کی محفلیں زندہ کرو، شہنائیاں پھلجھڑیوں کی بجائے آنسوں کی پھلجھڑیاں اللہ کو دکھاؤ، ہائے ہائے کی شہنائی اللہ کو سناؤ، ہائے ہائے کی دھنیں بجاؤ کہ شاید کوئی ہائے اللہ کا عرش ہلا دے، کوئی آنسو اللہ کو پسند آ جائے، کسی کا سجدہ اللہ پسند کر لے، کسی کا رونا اللہ پسند کر لے. ایسے بے حس تو نہ بنو میرے بھائیوں، ایسے کٹھور تو نہ بنے، ایسے ظالم تو نہ بنے، ایسے بے درد تو نہ بنے. ادب کے دائرے میں رہ کر اس سے زیادہ سخت لفظ میرے پاس اور کوئی ہے نہیں. اس سے زیادہ سخت لفظ کہوں تو پھر خود بھی بے ادب بنوں اور آپ کی شان میں بھی گستاخی کروں. یہ نہ میرا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. جتنی اجازت ہے اس میں نے آخری حد کو چھوا ہے. ایسے بے درد نہ بنو، ایسے سنگ دل نہ بنو. یہ پتھر دل کہاں سے خرید کر لائے ہو؟ یہ پتھر کہاں سے سینے میں بھر لائے ہو؟ ایک طرف مسلمان کا خون پانی کی طرح بہے اور آپ کی شادی میں اسی طرح رنڈیاں ناچیں، اسی طرح ڈھولک کی تھاپ پہ لڑکیاں ناچیں، اسی طرح مہندیاں رچائی جائیں. یہ مہندی رچانے کے دن ہے. ایک طرف ایک امت ہے جو اپنے ہاتھوں کو خون کی مہندی سے رچا رہی ہے، ایک یہ امت ہے جو اپنے ہاتھوں میں ہندوؤں کی مہندی رچا کر اوپر سے ناچ رہی ہے. رو ہائے ہائے کی دھنیں اللہ کو سناؤ، اس زمین کو آنکھوں سے بھرو. قبر سے کہ یہ بھی خون مانگنے لگے، آنکھوں پر بھی اللہ کو راضی کر لو. کسی کا رونا چھوڑنا، اللہ کے فیصلے اتروا دے اور امت پر سے سختی چلے. چنگیز خان 800 سال پہلے کے اندھیروں میں میری نظر جا رہی ہے اور تیزی کے ساتھ میرا ذہن تاریخ کے اور آپ کی ورق گردانی کرتے ہوئے 630 30 30 35 40 ہجری کے اندر گھوم رہا ہے اور میں خارزم شاہی سلطنت کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوں اور بغداد والوں کو بغلیں بجاتا دیکھ رہا ہوں. خارزم شاہی سلطنت خون میں نہا رہی تھی، عباسی سلطنت خوشی سے رقص کر رہی تھی. پھر آج 656 کا دن میرے سامنے پرچھائیوں کی طرح لہرا رہا ہے اور بغداد کا خون میں نہانا میرا تصور مجھے دکھا رہا ہے، میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور جشن تصور ان معصوم بچوں کے تلوار کھوپڑیوں کے مینار دجلہ کا سرخ ہونا دیکھ رہی ہے. ایسے بے حس نہ بنے کہ تاریخ پر اپنے آپ کو دوہرانے لگ جائے، ایسے پتھر دل نہ بنے کہ تاریخ پیچھے کی طرف زکند لگائے اور 656 ہجری کی یاد کو تازہ کر دے. میرے بھائیوں کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ کے. مسئلے بھرو، اپنی کمائیوں سے حرام نکالو، اپنے اکاؤنٹ بدلو، یہ سیونگ اکاؤنٹ بدلو. اب تو اللہ سے صلح کرو. ارے سود کو سیونگ بنا دیا، ارے کچھ ہو بھائیو ہوش میں آؤ. اتنا لمبا نشہ تو شراب کا بھی نہیں ہوتا. یہ کیا ہو گیا؟ ان بینکوں میں جا کے دیکھو ان فیصلہ آباد والوں کے سیونگ اکاؤنٹ سیونگ. ارے اللہ کہہ رہا ہے میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تمہیں یہودی کہہ رہا ہے تمہارا سیونگ اکاؤنٹ ہے. پیسے زیادہ ہو رہے ہیں. ارے اب تو ہوش میں آؤ. اتنا لمبا نشہ تو شرابی کا بھی نہیں ہوتا، اتنا لمبا نشہ تو ہیروئن والے کا بھی نہیں ہوتا.
آج بھی سودنا چھوڑا تو پھر وہ کب دن آئے گا؟ آج تو سود سے توبہ کرو، آج تو گانے بجانے سے توبہ کرو، آج تو اپنے گھروں سے یہ مردود ٹی وی کی سکرینیں توڑو، آج تو اپنے گھروں میں مسلے بچھاؤ اور عورتوں کو بچھاؤ مسلوں پر، کہو پڑھو قرآن، رو اللہ کے سامنے، ان نوجوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لاؤ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کمائیوں سے جھوٹ نکالو، بدیانتی نکالو، خیانت نکالو۔ میں بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، میں مقابلہ میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں جمعہ پڑھاؤ، میں آ کے پڑھا دیتا ہوں، میرے بات میں بس میرے کام ہے، میں اندر سے جل کے کہہ رہا ہوں، میرے بس میں نہیں کہ کوئی ایسا منتر پھونکو آپ پر کہ سارے توبہ کر کے یہاں سے باہر نکلے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بچہ شور مچا سکتا ہے، آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ تو کم از کم توبہ کریں، آپ تو توبہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں کتنے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں، میں توبہ کروں۔ آپ جانتے ہیں آپ کتنے کبائر میں پھنسے ہوئے، آپ توبہ کریں، کہ گلستان کالونی والوں سے توبہ کروائیں، ان فیصلہ آباد والوں سے توبہ کروائیں، روزے رکھو، قرآن پڑھو، بازار کو بدیانتی سے پاک کرو، ان انعامی گوندوں سے پاک کرو، یہ لاٹری کی اسکیموں سے پاک کرو، یہ ناپ توڑ کی کمی سے پاک کرو، یہ ڈنڈی مارنے سے پاک کرو، دیا کچھ اور دکھایا کچھ اور، اس سے اپنی تجارت کو پاک کرو، جھوٹ سے ان بینکوں کا دیوالیہ نکال دو تو اللہ تعالیٰ کی معیشت کو بحال کر دے گا، ان میں سے اپنے